حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دوسرا پارہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ میرے نزدیک تمہارے لیے شر ہو، اور ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ میرے نزدیک تمہارے لیے خیر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. چونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا انہ علیم بذات الصدور، میں سینوں کے راز جاننے والی ذات ہوں، میں تمام غیب کے علوم جاننے والی ذات ہوں. چونکہ تمہیں میں نے پیدا فرمایا ہے تمہارے ہر دکھ سکھ کا میں وارث ہوں. عزیزان من، آج کیا ہمارا موضوع گفتگو ہے استخارہ. کافی دوستوں کے اصرار کے بعد ہم نے استخارہ کے موضوع پر ایک ویڈیو ریکارڈ کروانا چاہیے، جو کہ آج الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور سب سے پہلے تو قرآن و حدیث کی روح سے استخارہ کی اہمیت کیا ہے، استخارہ ہے کیا چیز. سیدھے الفاظ میں استخارہ اللہ سے خیر کا سوال ہے. کوئی بھی دینی یا دنیاوی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ سے اپنے لیے بھلائی کا سوال کرنے کو استخارہ کہتے ہیں. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا قرآن پاک کی ہمیں تعلیم دیتے تھے اتنا ہی استخارہ کی تعلیم بھی دیتے تھے کہ جب بھی ہمیں کوئی امر پیش ہو، کوئی مشکل پیش ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت آئے، آفات آئے، تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو استخارہ کا طریقہ بتایا وہی قابل عمل ہے. باقی سارا من گھڑت کہانیاں ہیں کہ جی اپنی امی کا نام بتائیں، اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیں، جس سے شادی کرنی ہے اس کا نام بتائیں، اس کی ماں کا نام بتائیں، ہم رات کو استخارہ کریں گے صبح آپ کو بتا دیں گے. یہ سارا من گھڑت کہانیاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کا استخارہ ثابت نہیں ہے، ورنہ آقا علیہ السلام سے بڑا عامل کون تھا، قرآن کا عامل کون تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقبول زیادہ کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا، نہ اب بھی کوئی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی حاجات کے بارے میں اللہ سے سوال کرنے کا جو بہترین طریقہ بتایا وہ استخارہ بتایا. اور اس کی تعلیم بھی یہی فرمائی کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی آپ نیت کریں. پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں. اس کے بعد جو دعا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی وہ یہ ہے. اس کے معنی اور مطالب پہ غور کیجئے گا کہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ مولا میں نے نوافل پڑھی ہیں، میں دعا کر رہا ہوں تو اس کو جو ہے وہ اچھائی یا بھلائی دکھا دے، اچھائی ہے یا برائی ہے اس کو بتا دیجیے. آپ پڑھ کے سو جائیں، رات کو خواب میں آپ کو نظر آ جائے گا. یہ اللہ کی قدرت کو آزمانے والا کام ہے. یہ آزمانے والا کام نہیں، اللہ سے مانگنے والا کام ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اور مانگنے کی تعلیم فرمائی. غور فرمائیے گا کہ دعا استخارہ کے الفاظ کیسے ہیں. اللہم انی استخیرک، مولا کریم میں سوال کرتا ہوں تیری بارگاہ سے خیر کا، بے علم کا، تیرے علم کے ذریعے، وَأَسْتَقْدِرُكَ اور تیری قدرت کے ذریعے، بے قدرت کا، اور میں طاقت مانگتا ہوں تجھ سے تیری قدرت کے ذریعے، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ بے شک تو قدرت رکھتا ہے، بے شک قدرت کا مالک ہے. وَلَا أَقْدِرُ میں قدرت نہیں رکھتا، میں عاجز ہوں، گناہگار ہوں، میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا مالک ہے. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ تمام غیب کے علوم پوشیدہ باتیں جاننے والی صرف تیری ہی ذاتی گرامی ہے. اللہم انی لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. مولا میں اپنی جان کے بارے میں
میں اپنی زندگی کے بارے میں نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، موت کا اختیار نہیں رکھتا، حیات کا اختیار نہیں رکھتا، اور نہ ہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اختیار رکھتا ہوں۔ مجھے بتائیں عزیزان من کے کہاں پہ دعا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مولا کریم فلاں بندے کی شادی جہاں پہ کر رہا ہے وہ ہونی ہے یا نہیں ہونی، کاروبار جو وہ کرے گا وہ ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ یاد رکھیے استخارہ خود کرنا ہے۔ آگے سنیے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، مولا کریم تو جانتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، میرے لیے دینی دنیاوی طور پہ کیسا ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، دینی طور پہ کیسا ہے، دنیاوی طور پہ کیسا ہے، اور میرا انجام یہ کام کرنے سے کیا ہوگا، کیا صلہ ملے گا، کیا جزا ملے گی۔ فاقدرہ لی، مولا کریم تو جانتا ہے اگر تو کام یہ میرے لیے اچھا ہے تو اسے میرے لیے آسان بنا دے اور اسے میری قدرت میں دے دے، میرے لیے اس میں برکت رکھ دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اگر تو جانتا ہے ان ھذا الامر، کہ یہ شروع ہونے والا کام یا یہ ہونے والا رشتہ شر لی، میرے لیے صحیح نہیں ہے، خراب ہے، نقصان دہ ہے، فی دینی و معاشی، دینی طور پہ، دنیاوی طور پہ اور عاقبت کے طور پر، مطلب انجام کار کے لحاظ سے میرے لیے صحیح نہیں ہے، تو فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَأَصْرِفْنِي عَنْهُ، مجھے اس سے دور کر دے اور اس کام کو مجھ سے دور کر دے۔ وَأَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ، اور فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بندہ یہ سوال کرتا ہے جو طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بندہ سوال کرتا ہے مولا کریم میرے لیے مقدور کر دے، میرے مقدر میں لکھ دے خیر اور بھلائی ہے سو کانا۔ اور پھر کیا کہا کہ ثم اردنی بہی برحمتک یا ارحم الراحمین، مولا کریم اس کام میں میرے لیے خیر بھی پیدا فرما دے، اور مجھے اگر اس میں خرابی ہو تو مجھے اس پہ بھی راضی کر دے، اگر خیر ہو تو اس پہ بھی راضی کر دے۔ یہ ہے طریقہ جناب اعلیٰ اللہ سے مانگنے کا طریقہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں یہاں پہ آپ کو اپنی زندگی کا بہترین واقعہ بھی سناتا جاؤں کہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، ایک بندہ میرے پاس آیا، ماشاءاللہ 6 فٹ کا بندہ ہو، سفید کپڑے پہنے ہوں، خوبصورت نوجوان ہو، آ کے مجھے کہتا ہے کہ حافظ صاحب میرا ایک کام ہے وہ کرنا ہے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ بتائیں، اپنی حاجت بتائی تو میں نے کہا بھائی میں یہ کام کرتا تو نہیں ہوں، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، میں آپ کو، کیونکہ میں پروفیشنل جو ہے وہ عامل نہیں ہوں، ہاں سرکار کا ذکر ضرور کرتے ہیں، قرآن پاک ضرور پڑھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ضرور ہیں، عملیات بتاتے ضرور ہیں، ذکر اذکار وظائف بتاتے ضرور ہیں۔ اب چونکہ آپ کا ہمارا واسطہ رہے گا میرے چینل کے تھرو، تو اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور کسی بھی قسم کا مسئلہ مسائل ذکر اذکار کے حوالے سے، وظائف کے حوالے سے آپ کسی بھی ٹائم کال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ بندہ نے مجھ سے کہا، میں نے کہا جی آپ یوں کریں کہ یہ وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی شرط یہ ہے، اس کا پروٹوکول یہ ہے، اس کو آپ نے 5 وقت نماز جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو 20 سال پہلے 1000 روپے ایک بڑی قیمت ہوا کرتی تھی نا، آج یوں سمجھیں کہ 20,000 تھے۔ تو بندے نے کہا حافظ صاحب یہ 1000 روپیہ مجھ سے لے لیں اور یہ نماز بھی آپ خود پڑھ لیا کریں۔ بھئی شادی آپ نے کرنی ہے تو نمازیں میں پڑھتا رہوں آپ کے لیے، کاروبار آپ نے شروع کرنا ہے۔ تو یہ ساری من گھڑت کہانی ہے، کیونکہ بندہ آپ سے کہے جی اتنی فیس دے دیں استخارہ میں کر دوں گا، نہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں خدا تمہارے اندر ہوں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے تو جہنم میں داخل کر دوں گا، میں تمہارے قریب ہوں۔ کئی قسم کی اللہ تبارک و تعالی نے اشارے، اللہ نے قرآن کریم میں جو ہے وہ اشاروں سے اللہ نے بتایا، قرآن کریم کی آیات مبارکہ سے بتایا کہ جب بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مانگو۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام کو استخارے کی تعلیم فرمائی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ استخارہ کرے گا وہ نامراد نہیں لوٹے گا۔ استخارہ کرنا مطلب اللہ سے جو سوال کرے گا وہ ناکام اور نامراد نہیں ہوگا، اور استخارے کو دوسرے لفظوں میں اللہ سے مشورہ کرنا بھی کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا جو اللہ سے خیر مانگے گا اور مشورہ کرے گا وہ جو ہے کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا۔ عزیزان من، ہمارے چینل کی کچھ اور بھی ویڈیوز ہیں، اگر آپ نے ان کے بارے میں جاننا ہے، ان کو دیکھنا ہے، دعا کے موضوع پہ ایک بہترین ویڈیو ہم نے ریکارڈ کروائی تھی۔ اگر آپ نے دعا کے موضوع پہ ایک ٹائٹل ہے اس کا مومن کا ہتھیار، کے جس طرح سرکار کا فرمان عالی شان ہے کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے مصیبتوں کے مقابلے میں، اگر آپ نے وہ موضوع دیکھنا ہے
کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، تو آپ اس پہ کلک کریں۔ اور ایک اور ہم نے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ موذی وبا سے کیسے بچا جائے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے تو آپ اس پہ کلک کریں اور مزید ہماری آنے والی ویڈیوز کا انتظار کریں انشاءاللہ العزیز۔ چونکہ اب ہم اس طرف چل پڑے ہیں وظائف اور ذکر اذکار کے حوالے سے، تو آپ کے لیے بہترین سے بہترین وظائف پیش کیے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہیں، رزق حلال کماتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ الحسین یوٹیوب چینل دیکھنے والے سب دوستوں کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں سبسکرائب کیا اور ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں، مزید جڑے رہیے گا انشاءاللہ۔ اگلی جو ویڈیو آنے والی ہے اس میں بندش کے حوالے سے ہم نے پیش کرنا ہے کہ جو رزق کی بندش ہے، اولاد کی بندش ہے، کسی بھی قسم کی بندش کا بہترین علاج قرآن کریم کے ذریعے بتایا جائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔